السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت اور عظمت پر ہوگا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سرگودا کی مشہور و معروف شخصیت قاری محمد عمران ربانی صاحب۔ جی قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ محرم الحرام جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں ایمان والی، اسلام والی، صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ دین اسلام کی سب سے بڑی اور امتیازی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی مکمل رہنمائی بھی کرتا ہے اور مکمل تعلیمات بھی فراہم کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں ادیان باطلہ مکمل دین نہیں ہے، نہ ہی جامع دین ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار روایات احادیث موجود ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو محرم کے مہینے کے اندر پیدا فرمایا اور اسی مہینے کے اندر سورج، چاند، ستارے چمکائے۔ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جنت کے اندر اسی مہینے کے اندر بسایا، اور محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اسی مہینے کے اندر قبول فرمایا۔ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے میں نجات عطا فرمائی۔ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو بھی اللہ نے اسی مہینے کے اندر قبول فرمایا۔ اور محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا یابی اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی آگ کو گل و گلزار بنایا۔ تو محرم الحرام کی فضیلت اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ اس کی عزت کا اور عظمت کا اور اس کے تقدس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہی اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور تقدس کا خیال رکھا اور اس کے تقدس کو برقرار رکھا۔ تو ان 4 مہینوں کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے ارشاد فرما دیا کہ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اس کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ و فسادات کرنا، جنگ و جدال کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں کی حرمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی قاری صاحب، سوال ہے کہ حرمت والے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کا تقدس، اس کی عزت اور اس کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اسی طرح ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے، جنگ و جدال سے بچنا چاہیے اور ہر ایسے گناہ سے بچنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ قاری صاحب، اگلا سوال ہے کہ 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ 10 محرم کے حوالے سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب تلک مکہ کے اندر رہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور اسی طرح جس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے عام اعلان کر دیا، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے۔ بہرحال حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص مہینہ ہے محرم کا، اس مہینے کے اندر، اور یہ 10 محرم کا روزہ بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے اس کی فضیلت کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا 10 محرم کے روزے کے حوالے سے، تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس بندے کے جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی عزت کا، حرمت کا، تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ جس طرح آج جو ہے نا بڑی ہی بدعات ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر سبیلیں لگ رہی ہیں، پانی جو ہے نا پلایا جا رہا ہے، دودھ کی سبیلیں لگ رہی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر کے سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ قاری صاحب، محرم کے مہینے میں 10 محرم کے علاوہ کیا اور بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، تو 10 محرم کا جب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، انشاءاللہ آئندہ سال، اگلے سال ہم 9 محرم کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا کر کے 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ ہم رکھیں گے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگلے سال تک زندہ نہ رہے، تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے 9 اور 10 محرم کے روزے کو سنت قرار دیا۔ یعنی یہ روزے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رکھتے رہے ہیں؟ جی، 9 محرم کا جو ہے نا ساتھ ملا کر کے صحابہ کرام نے رکھا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھنے کا 9 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم جاری کیا تھا، یا آپ نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال ضرور رکھوں گا۔ قاری صاحب، 10 محرم کا روزہ یہود و نصارہ کیوں رکھتے تھے؟ 10 محرم کا روزہ یہود و نصارہ اس لیے رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے، اور فرعون کو غرق کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا، تو اس لیے یہود و نصارہ جو ہے نا یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کا حکم دیا۔ بالکل، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ جو ہے نا وہ رکھا کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت اور خصوصاً 10 محرم کے روزے کی عظمت اور فضیلت کے متعلق سماعت فرمایا۔ ہم آپ سے اگلے سیشن تک کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔